اجتماعی گناہ کرنے کے بجائے اجتماعی توبہ کی جائے. یہ اجتماعی گناہ چل رہے ہیں نا کل سے وہ آ رہی ہے 200 300 بندہ آ رہا ہے اور وہ ڈھول اور پھر یہ جس طرح کی جتنا ہو رہا ہے غیر شرعی کام ہو رہا ہے اور وہاں سے یہاں تک ہزاروں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور 200-300 لوگ آ رہے ہیں پھر 200-300 کی ایک اور ٹولی آ رہی ہے پھر آ رہی ہے ان کو ہزاروں دیکھنے والے یہ اجتماعی گناہ کر رہے ہیں. ان اجتماعی گناہ کرتے ہوئے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر کم از کم ہمیں اجتماعی توبہ تو کر لینی چاہیے نا. اجتماعی تو آج کی جو رات ہے مولانا زبیر صاحب نے بڑی پیرائی میں گفتگو کی ہوئی ہے. یہ توبہ کے دن ہے, یہ توبہ کی رات ہے. تو آج کیا کر لینی چاہیے؟ اجتماعی توبہ کر لینی چاہیے. اور اجتماعی جب توبہ کرو گے نا پھر اس اجتماعی توبہ سے اللہ پاک اس کی برکات کو دائم بائم پھیلائے گا, یہ دور دور تک اثر لے کے جائیں گی. اور پھر ایک وقت آئے گا جب یہ ترتیب چلے گی. اتنے لوگ یہ بات سمجھ گئے نا کہ اولیاء کی عقیدت میں ان کے آستانے پہ آتے ہوئے حاضری کے آداب کیا ہے. جب اتنے لوگ اس دفعہ سمجھ گئے نا, اگلی دفعہ یہ کم ہوں گے, ہم زیادہ ہوں گے. یہ جو اعلانیہ گناہ کرنے والے کم ہوں گے اور ہم زیادہ ہوں گے. پھر بھی ہم بات دہرائیں گے, اس کے بعد 2-3 سالوں کے بعد وہ نہیں ہوں گے, فقط ہم ہوں گے. یہ اولیاء کے جو جتنے بھی مزارات ہیں یا ان کے آستانے ہوتے ہیں یہ روحانی فیض تقسیم کرتے ہیں. یہ برکات نبوت کا مرکز اور منبع ہوا کرتے ہیں. یہ ان سے دور رہو گے تب بھی مارے جاؤ گے, لیکن آداب سے خالی ہو کے آؤ گے پھر زیادہ مارے جاؤ گے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج اجتماعی توبہ کرنی ہے, اجتماعی توبہ کرنی ہے. سارے ساتھی آنکھیں بند کریں گے. صرف 3 دفعہ ہم نے پوری دل پہ توجہ لے جا کے نا کہنا ہے استغفر اللہ یا رب ہمیں معاف فرما دے, استغفر اللہ یا رب ہمیں معاف فرما دے. یہ 3 دفعہ ہم نے کہنا ہے. آنکھیں بند کرو, پوری توجہ دل پہ لے جاؤ. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کرو, پوری توجہ دل پہ لے جاؤ. ہم اجتماعی توبہ کریں گے. پھر 3 دفعہ کہنا ہے استغفر اللہ یا رب ہمیں معاف فرما دے. چلو آنکھیں بند کرو, پوری توجہ دل پہ لے جاؤ. استغفر اللہ, اجتماعی طور پہ سب کی آواز آئے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. جب یوں اجتماعی توبہ کی ہے نا, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کیا اہمیت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے نا ہمارے ہاں کوئی جو سیاسی بندہ ہوتا ہے نا, اس کے پاس بھی جب اسے کام کروانے ہوتے ہیں تو 8 10 12 15 بندے جب جاتے ہیں تو وہ بات ماننے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ وفد آیا ہے. کیوں وفد ہے؟ یہ فلسفہ ہے. ہم بجماعت نماز پڑھتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس پہ اتنا گنا زیادہ فائدہ, اتنا گنا زیادہ. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک ان آداب میں آتا ہے. جب بہت سارے ہو کے جاتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری جو جلال ہے نا, میری جو رحمت ہے اور میری جو صفات ہے ان کا تقاضا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں, اتنے ساروں کی بات کو مانتا ہوں. عام دنیا دار اس کے پاس ککھ نہیں ہوتا. یہ دنیا کو حکمران کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے پاس تو سارے خزانے. جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں نا اکٹھے ہو کے, وہ جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو پھر اللہ کے پاس جب ہم اکٹھے ہو کے یوں اجتماعی توبہ کی ہے نا, ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں معاف فرمایا ہوگا اور اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے گا. ہم پھر بھی توبہ کریں گے, بار بار کریں گے. اللہ پاک ہمیں اعلانیہ گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک اس طرح کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری پوری نسلوں کو اپنے دین اسلام کے لیے قبول فرمائے. اللہ پاک ان اولیاء کی جتنے بھی آستانے ہیں ان سے برکات نبوت تقسیم ہوں, اس کے علاوہ اور کچھ تقسیم نہ ہو. اللہ پاک ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.